अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नजफ राजा। नाजरीन, आप और मैं अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि गलतियां होती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि कल को यही गलतियां हमारे फ्यूचर में जाके डेवलप हो जाएंगी, हमारी आदत के अंदर आ जाएंगी। आज हम इन गलतियों को पिन पॉइंट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ 10,000 सालों से इंसान जो हमाकतें करता आ रहा है अपनी तारीख से, उनको भी आज हम देखेंगे, शाजी उनको पिन पॉइंट करेंगे आप सबके लिए, ताकि आप उसको दुरुस्त कर सकें। और साथ ही साथ आपको बताती चलूं, अपने प्रोग्राम के आधे हिस्से में हम किताब मेला पर भी बात करेंगे कि ये ट्रेंड क्यों खत्म हो गया है और इसके फवायद क्या थे। लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे कासिम अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आज हमने बात करनी गलतियों पर, हमाकतों पर। एक इंसान गलती का पुतला है, गलतियां करता रहता है, लेकिन जानना चाहूंगी ऐसी कौन सी गलतियां जो इंसान अमूमन करता रहता है अपनी जिंदगी में। अच्छा देखिए, आज का जो प्रोग्राम है इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को जो हमने सेलेक्ट किया और इस आज की गुफ्तगू से ज्यादा फायदा उठाने के लिए कुछ चीजों को आपको पहले मद्देनजर रखना है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये तमाम की तमाम जो मैं फिलॉसफीज शेयर करने जा रहा हूँ, और मेरा भी इन बातों पे यकीन बैठने लग पड़ा, मैं मानने लग पड़ा कि इन बातों में कोई जान है। ये दरअसल एक तारीख की मारूफ किताब है जिसको थोड़ी सी मुतनाज़िया किताब भी कहा जाता है, और इस किताब का नाम अर्थशास्त्र है। अच्छा। अर्थशास्त्र जो सी है, इसका जो लिखने वाला है वो चाणक्य है, ठीक है जी। और चाणक्य जो सा है, इसको चाणक्य नीति भी कहते हैं। और चाणक्य नीति जो सी है, ये दरअसल चाणक्य की वो समझदारी की सारी बातें हैं। इसका नेगेटिव पहलू ये है कि क्योंकि इसमें इसकी बात बातों में एथिक्स महसूस नहीं होती। हुकूमत करने और दुनिया को चलाने के जो मामलात हैं वहां पर ये थोड़ा सा सिफाक सा लगता है। लेकिन जहां तक रह गया कि एक अक्लमंदी, समझदारी और विजडमफुल होना, इसको इंडिया की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में एक बड़ा विजडमफुल शख्स माना जाता है चाणक्य को। और चाणक्य नीति जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, चाणक्य नीति के बेशुमार पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आज शेयर करूंगा इस प्रोग्राम में। चाणक्य का पहला नुक्ता ये है कि हर वो शख्स जो किसी को मापता है और बड़ा म्यार का समझता है, उसकी पोस्ट या उसकी ओहदे की वजह से वो गलती कर जाता है। अच्छा। यानी पोस्ट या ओहदा ये किसी बंदे की मुकम्मल शनाख्त नहीं होता। ठीक है। उसकी मिसाल वो देता है कि कौवा और उकाब एक हो नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि उड़ते तो दोनों ही हैं, लेकिन दोनों की खसलत में फर्क है। वो कहता है कि बंदे का म्यार जो सा है वो बंदे की क्वालिटी से पता लगता है। यानी सिर्फ पोस्ट पे होना, पोजीशन पे होना या अथॉरिटी मिलना, ये किसी के अच्छा होने की जमानत नहीं है। अच्छा। आम एक कॉमन मिसाल है, हम अपने इस शोबे की बात करते हैं कि मुमकिन है किसी के पास कोई पोस्ट हो मीडिया में, और पोस्ट का कहीं हम मतलब ले लें कि वो ठीक भी है, बिल्कुल ठीक, कोई लाजमी नहीं है ऐसा, कोई लाजमी नहीं है। इसी तरह आम इदारों में, गवर्नमेंट इदारों में बड़े बड़े आला ओहदों पे लोग बैठे होते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बड़ा म्यार का इंसान है। यानी सीट के साथ अगर म्यार को जोड़ा जाए तो धक्के से जोड़ा आपने। म्यार बंदे का होता है, और बंदे के म्यार को चाणक्य कहता है जब भी आपने मापना है तो उसकी खूबियों से, उसकी क्वालिटी से मापिए। अच्छा शाहजी, ये सोसाइटी में अक्सर इसी चीज का तस्वुर किया जाता है कि किसी की पोस्ट अच्छी है, किसी की पोजीशन अच्छी है, लगता है ये बहुत ही अच्छा बंदा होगा। ऐसा हमारी मेंटेलिटी बन गई, सोच बन गई ऐसा करने की। ये हमाकत है। यानी वो चाणक्य कहता है ये हमाकत है। अगर आप ये हमाकत करेंगे कि आप पोस्ट को समझेंगे कि पोस्ट पे बैठा हुआ ठीक ही होगा, तो लाजमी नहीं है। मिसाल लीजिए कि बाज चौकीदारी की सीट पे बैठे होते हैं लेकिन चोर होते हैं। यानी सीट चौकीदारी की होती है लेकिन वो चोर होते हैं। सो आपकी पर्सनल खूबी या खामियां ज्यादा मैटर करती हैं इससे कि आपकी सीट पे बैठे हुए हैं। नंबर 2, ठीक हो गया। दूसरी बात वो कहता है कि जो हवा है ना, वो फूल की खुशबू को फैला देती है। अच्छा। और साथ में अच्छा इंसान जो सा, उसकी खूबियों भी खुशबू की तरह होती हैं, वो फैल जाती है। क्या बात है। उसकी हवा फैल जाती है। साथ ही साथ में वो कहता है कि बद की जो शोहरत है वो भी फैल जाती है। अगेन मैं 2-4 इंडस्ट्रीज की बात करूंगा, मीडिया इंडस्ट्री की बात जरूर। अगर खुदा ना खास्ता किसी की हवा खराब है, हवा खराब बाद में होती है, पहले कुछ खराबी होती है तो हवा खराब होती है। यानी कि कोई ऐसी गलती होती है जो वो करता है, खामियां ऐसी होती हैं जो बाद में हवा में बदल जाती हैं। सो आप की अच्छाइयां भी हवा बनती है उनकी, और वो फैल जाती हैं। आपकी खामियां भी जो उनकी हवा बनती है। सो कहीं कोई खामी रखने वाला सोचता है जी किसी को पता नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाला, अपनी खामी को देख के हकीकत का सामना ना करने वाला, कबूतर की तरह बंद आंखें करने वाला हमाकत कर रहा होता है। अच्छा।
اور اسی طرح اگر آپ اپنی خوبی کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. آپ کی خوبیاں بھی کہیں جا رہی ہیں اور وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی امپریشن. لیکن کچھ لوگ ایسا بھی ایکسکیوز دیتے ہیں نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا, ویسے ہی بات کو مسالہ لگا دیا گیا ہے, کچھ چیزیں اپنے طور پہ ایڈ اپ کر دی گئی ہیں ہمیں اپنے آپ کو برا دکھانے کے لیے. ایسا بھی تو وہ لوگ کرتے ہیں نا پریٹینڈ. دیکھیے یہ کوئی مطلب کیا لیجیے کہیں ڈپلومیسی ہو سکتی ہے, لیکن ان جرنل یہ ہماری زیادہ تر باتیں جرنل ہیں ایسا. اچھا تیسرا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ جی وہ بتاتا ہے کسی کو اگر خریدنا ہے تو کیسے خریدیں گے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے خریدنا ہے تو لالچی انسان کو خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے. اچھا پیسے سے خریدا جا سکتا ہے. اگلی بات کہتا ہے کوئی مغرور ہے تو یاد رکھیے اس کو جھوٹی وفاداری سے خریدا جا سکتا ہے. آپ کوئی بھی مغرور بندہ دیکھیے یا جو بڑا سریا رکھتا ہے اور بڑے گردن میں سریا اور اپنے آپ کو توپ سمجھتا ہے, اس کے ارد گرد خوشامدی بڑے ہوں گے. ٹھیک, واہ جی واہ جی واہ, میاں صاحب کیا بات ہے آپ کی, چوئی صاحب ہو آپ جو کمال کرتے ہیں اور آپ کی جو اعلیٰ ظرفی ہے اور جو آپ کی سخاوت ہے. یعنی کہ جھوٹے وفاداری اور خوشامدی جو ان سے ہیں وہ بیڑا کر دیتے ہیں. اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو بیوقوف کو جیتنا ہے, اچھا بیوقوف سے واسطہ پڑ گیا, اس کو خریدنا ہے جیتنا ہے, اس کی ہاں میں ہاں ملا دیجیے, کیا بات ہے, وہ خریدا جائے گا. لاسٹ وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کا واسطہ اسکالر سے پڑ گیا تو اسکالر کو, دانشور کو سچ سے جیتا جا سکتا ہے. کیا بات ہے. یعنی اس ڈیفینیشن کے مطابق جو کہ ہزاروں سالہ پرانی اور ہزاروں سالہ پرانا یہ وزڈم ہے, اس کے مطابق وہ جو خریدا جا سکتا ہے اسکالر نہیں. سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان ایموشنلی, ہر انسان کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بھی نا, صرف سلام اور دعا کی حد تک ہے, اس کے ساتھ بھی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے. اور جب وہ پھر ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی سوچتا ہے کہ اگر اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو وجہ کیا بنی, کیوں سلام نہیں کیا, کیا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا آگے سے کچھ ایسا تھا. یہ بھی تو ہے نا, مطلب کچھ سوچتے ہیں. ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے. اچھا اگلا پوائنٹ آ جائے گا. اگلا پوائنٹ وہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے شراب پینے والا, نشہ کرنے والا اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے شعور جو انسا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ڈل ہو جاتا ہے. جیسے شرابی اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا, یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز کا پیمانہ ایک نشے والے انسان کا اچھا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اسی طرح لالچی انسان بھی جونسا ہے اس کا پیمانہ بھی غلط ہوتا ہے. یعنی لالچی انسان کی جو اپروچ ہے وہ کبھی بھی پریکٹیکل نہیں ہوئے گی, وہ صرف اپنے لالچ پہ مبنی ہوئے گی. یعنی لالچی کی رائے کو اگر آپ لیں تو اس میں لالچ کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جائے گا. وہ کہہ رہا ہے جس طرح شرابی ٹلڈ ہوتا ہے, شرابی کہیں نہ کہیں اس کا نشے کی وجہ سے فیصلے کرنے کی طاقت تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. لالچی انسان جو انسا ہے وہ کیونکہ ہر فیصلہ لالچ کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ منہ کی ضرور کھاتا ہے. کیا لالچی انسان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کی سوچ کو بدل سکتے ہیں؟ اچھا دیکھو, آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو لالچی ہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا لالچی بن کیسے گئے. ٹھیک ہے, بعض اوقات انسان سفر زندگی کا شروع کرتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بڑے لوگ رپورٹر سے جو ان سے ہیں وہ چھوٹے سے صحافی سے بڑے سے صحافی اور بڑے سے اینکر بن گئے. اندر کی بھوک ختم نہیں ہوتی. جب اندر کی بھوک ختم نہ ہو, گاڑیاں, گھر, گاڑی, بنگلہ, پیسہ, شہرت, اچھی تنخواہ, سب چیزوں کے باوجود, تو ایسا بندہ جو ان سے ہے نا وہ بیمار ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ بیماری جو کہیں سوچ سے شروع ہوتی ہے, کہیں رویے سے شروع ہوتی ہے, یہ پھر روح کی بیماری بن جاتی ہے. اچھا, اور یہ مطلب اپ برنگنگ میں ہوگی نا, یہ اندر کی جو بھوک ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, آپ کی اپ برنگنگ میں بھی وہ آ سکتی ہے, ایسا ہے؟ اچھا بالکل ایسے ہی. ایک پوائنٹ وہ بڑا گہرا بتاتا ہے چانکہ, وہ کہتا ہے کہ جس طرح لوہا خام حالت میں ہو تو اچھی طرح سے پہچانا نہیں جا سکتا, اس کو کوئی ماہر چاہیے جو اس کو پہچانے گا. یعنی اس کو گرم کرنا پڑے گا, کچھ چیزوں میں گزارنا پڑے گا, اور اس گزارنے کے بعد وہ اپنی اصل شکل میں سامنے آئے گا. اچھا, وہ کہتے ہیں اسی طرح جو اچھا پرسن ہے, اصلی بندہ ہے, اصلی اور نسلی بندہ ہے, وہ بھی مشکل حالات سے گزر کے اصل اس کی شکل سامنے آتی ہے. یعنی مشکل حالات سے گزرنے کے بعد آپ نگینہ پتہ لگتا ہے, تراشا جاتے ہیں تو آپ پتہ لگتا ہے. یعنی مشکل حالات سے گزرنے کے بعد آپ کی اصل ویلیو بنتی ہے. سو جس طرح سونا گرم کیا جاتا ہے, امپیورٹیز نکلتی ہیں, یعنی مشکل حالات سے گزر کے کہیں پہنچتا ہے, بالکل اسی طرح جو کہہ لیجیے اصلی انسان ہے جو سونے کی مانند ہے, وہ بھی مشکل حالات سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے نکل کے آخرکار وہ صحیح حالت میں. اس مشکل حالات کے سفر میں بہت سے لوگ آپ کو انڈر اسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں شاہ جی, کہتے ہیں کہ آپ کچھ ہو ہی نہیں, اس نے کیا کرنا ہے, اس سے تو بولا بھی نہیں جاتا. یہ کیا کر سکتا ہے؟ کمال ہوتا ہے کہ جو اچھا بڑا انسان ہے نا وہ مشکل حالات میں ان چیزوں سے بھی لڑتا ہے.
اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے صرف باہر کی جنگ نہیں لڑنی, مجھے اپنے اندر کی جنگ بھی لڑنی ہے. جب آپ کو باہر اور اندر دونوں جنگوں کو لڑنا پڑتا ہے تو پھر ہی آپ فاتحہ کہلاتے ہیں. بڑا فیمس ایک کوٹیشن الیگزینڈر کی کہی جاتی ہے کہ اصل فاتحہ اس دنیا فتح کر لی تھی. اس نے کہا جی مجھے اب سمجھ آیا آخر کار جا کے دنیا کو فتح کرنے کے بعد کہ اس سے بڑی فتح اندر کی فتح ہے. جو اپنے آپ کو فتح کر سکتا ہے وہ بہت بڑا فاتح. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ چانکیہ بتاتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے تنہائی بہتر ہے. اچھا, یعنی 3 چیزیں اگر واسطہ پڑ گیا نا تو اللہ سے دعا کریں سے بہتر تھا تنہائی ہے. پہلی چیز خراب دوست, ایسا دوست جو کہ آپ کا نقصان کرنے والا یعنی دشمن ہے دوست کے لبادے میں. دوسرا ایسا طالب علم جو کہ طالب علم نہیں ہے بلکہ وہ طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا دشمن بھی ہے, منافق بھی ہے, برا طالب علم. اچھا, اب یہ وہ طالب علم ہے یعنی جو سیکھنا نہیں چاہتا, وہ کہیں نہ کہیں آپ سے مقابلہ لگا لیتا ہے, آپ کو خراب کرنے لگ پڑتا ہے. اچھا میں کیونکہ اس پروفیشن سے ہوں, آپ کے پورے کیریئر میں ایسا واسطہ ضرور پڑتا ہے. بالکل آپ فرشتے بھی ہوں, آپ ولی بھی ہوں, آپ کا 2 4 8 5 واقعات زندگی میں 20 25 سال میں ایسے ضرور ہوتے ہیں. آپ حیران ہوتے ہیں یار میرا قصور کیا ہے, میں نے اپنا دی بیسٹ اس کو دیا ہے, دی بیسٹ میں نے کیا ہے, وہ کہیں آپ کے آگے کھڑا ہو جائے گا. ہم پہچان نہیں پاتے ہیں ایسے لوگوں کو. یہ لوگ دیکھو تجربے سے بندہ بڑی چیزوں کو پہچاننے میں لگ پڑتا ہے, لیکن آپ تجربہ کار ہونے کے باوجود بھی انسان ہی رہتے ہو. آپ الٹیمیٹ آپ کو اسکینر تو نہیں لگا ہوا. تیسری چیز وہ کہتا ہے یعنی خراب دوست, ایسا برا طالب علم, اور پھر بے وفا بیوی. اچھا, وہ کہتے ہیں جی اگر یہ تینوں چیزوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ گیا نا تو توبہ کرے, تنہائی بہتر ہے. یعنی یہ تینوں کمپنیوں سے بہتر ہے تنہا بیٹھ جائیں, کیونکہ تینوں چیزیں کریں گی کیا, یہ تینوں چیزیں آپ کو ذہنی طور پہ تھکائیں گی. آپ کا ذہن تھکے گا, آپ کی سوچ تھکے گی, اور آپ ہر وقت چوکی داریوں میں, ہر وقت پیچھے بھاگتے ہوئے, ہر وقت رپورٹیں لیتے ہوئے, ہر موبائل چیک کرتے ہوئے, ہر وقت پیچھا کرتے ہوئے, ہر وقت جو سا وہ مخبری اور مخبر پہ آپ بیٹھے رہیں گے. اور جب آپ کی انرجی ان چیزوں پہ ضائع ہوگی تو نتیجے میں آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے, پروڈکٹیو نہیں کر پائیں گے. جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ اسپیشلی میل کے لیے obvious ہے, لائف پارٹنر کی بات ہو رہی ہے, لائف پارٹنر کی. ٹھیک ہو گیا. اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ اپنے گھر کے مسئلے اور اپنے کاروباری پرابلمز اس کو کبھی دوسروں کو نہ بتائیں. اچھا, اور ریلیونٹ بندے کو بتائیں. یعنی شیئرنگ کرنی ہے تو دیکھیں یہ اس سے شیئرنگ کرنی بھی ہے کہ نہیں ہے, صحیح, اس کا کیا تعلق ہے میرے گھر کے مسئلوں کے ساتھ. اچھا, میرے ایک بڑے اچھے بزرگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی, تو میں ایک دفعہ ملنے چلا گیا, میرے کو دوست تھے ساتھ, تو وہ میرے دوست مشورہ لینا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے مشورہ دے دیا. اس دوست نے میرے جاتے ہوئے کہا کہ جی آپ شاہ صاحب کوئی مجھے ایڈوائس کیجیے. اچھا, تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک مشورہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اپنے رونے رویا نہ کر زیادہ, تمہارے کیا آگے روتا. اچھا میں بڑا مسکرایا کہ یہ مجھے پتا ہے کہ ہے ایسی, نہیں زیادہ بات نہیں کی, لیکن انہوں نے سس کر لیا کہ جس طرح آپ کو کھانسی ہو تو کھانسی چھپ نہیں سکتی, فلو ہو چھپ نہیں سکتا, بخار ہو تو چہرے مورے سے پتا, تھکاوٹ چہرے مورے سے, اس طرح بعض لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ خامی کے ساتھ چل رہا ہے. اور وہ خامی کیا ہے کہ اپنے مسئلوں کو, اپنے گھر کے ایشوز کو, اپنے کاروباری نقصانات کو, اپنے کاروباری پرابلمز کو, اپنی ٹیم کے اکثر وہ گلے شکوے ایسی جگہ پہ کرتا ہے, شکایتیں ایسی جگہ پہ کرتا ہے جہاں کرنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ اس نے بڑی مزیدار بتائی ہے چانکیہ نے. وہ کہتا ہے جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں ان ریلیونٹ لوگوں سے تو آپ کا امپریشن جو وہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی لوگ آپ کو کوئی قابل انسان اور اچھا انسان نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو مسئلوں میں گھرا ہوا انسان, ناکام انسان ہے. ہم ترس کھانے کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ ہم پہ کوئی ترس کھائے, کوئی سمپتھیز لے لیتے ہیں. اس پر ہم مزید بات کریں گے, لیکن ابھی ناظرین وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا.